السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں وعلیکم حضرت؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ، آپ سنائیں. اللہ کا شکر، فرسٹ کلاس. سو یہ ہمارا تھرڈ سیشن ہے، پوڈ کاسٹ نمبر 3. ہاں، یہ تھرڈ سیشن. آپ سنائیں سر، کیسا ٹائم گزرا ہے؟ مطلب ہاؤ دا تھنگز آر گوئنگ آن یور سائڈ ان ٹرمز آف تبلیغ کے کام کے متعلق. بس گریجولی گرو کر رہے ہیں، لیکن الحمد للہ اس دفعہ گرو کرنا شروع کیا ہے. آئی مین لائک کمنگ، کیونکہ فلکچویٹ ہوتا رہتا ہے نا، ایسے ہی ہے نا. مطلب کبھی زیادہ ہو رہا ہوتا ہے تبلیغ کا کام، کبھی بہت ہی کم. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، ایک تو سوال آ رہا تھا میرے ذہن میں کہ مطلب ضروری کیوں ہے دین پہ چلنا، مطلب بندوں کا. مطلب جہاں پہ ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ٹرینڈ جون سا ہے، اس کے ساتھ نہ چلنے والے کو کہا جاتا ہے کہ یہ معاشرے کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا. دین پہ چلنا ہے کیوں ضروری ہے اس دوران، اس سچویشن میں؟ آکورڈ نہیں لگے گا ذرا؟ چلنا کیوں ضروری ہے؟ اس کی ویسے یہ سب سے بڑی مثال ہے ہمارے سامنے ہے ویسٹ. ٹھیک ہے، کہ جب ابھی جتنے بھی ریلیجنس ہیں وہ کوئی بھی دین پہ نہیں چل رہے ہیں، سب سیکولر اس پہ ہیں، اسٹیٹ پہ ہیں، یا وہ ایتھیسزم کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر دین کے ساتھ رہیں گے تو ہم شاید بیکورڈ چلے جائیں. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو دین کے ساتھ چلتا ہے اس کے لیے دنیا کی بھی کامیابی لکھی ہے، آخرت کی بھی کامیابی لکھی ہے. ویسٹ میں جتنے بھی مسئلے آ رہے ہیں اور وہاں پہ لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، اور جو ان کے اندر باہمی محبت نہیں ہے، اور ان کے اندر جو ڈیوائڈ ہے بہت بڑا، اور مٹیریلزم ہے وہاں پر، یہ سارا اس وجہ سے ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر دین سے ہٹیں گے اور اپنے ہی زندگی گزاریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، جو کہ اس کے برعکس ہو رہا ہے. ان کی فیملی سسٹم بالکل بگڑ چکا ہے، ان کا جو اسے کیا کہتے ہیں ایتھیکل جو لیول ہے بالکل ختم ہو چکا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ جب ایک بندہ یہ سمجھ لے کہ میں کسی کو نہیں مانتا، میں نے بس اپنا ہی دین بنانا ہے، میں خود ہی سارا دین ہوں، یعنی کہ وہ اللہ کی ذات کو نہیں مانتا اور وہ دین پہ نہیں چلتا، تو اس سے اور بھی بڑے بڑے مسئلے آتے ہیں. ایک مثال تو یہ ہے کہ وہاں پر کریڈٹ کارڈ ہے فیسٹ کے اندر، یعنی کہ جو سود کا جو نظام ہے، تو اس سے یہ ہو رہا ہے کہ جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، اور امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہو رہا ہے. تو اس میں کوئی کنٹرول نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں کا احساس نہیں ہے. اب جیسے کہ فلائی اوور آپ نے دیکھے ہوں گے، اس کے نیچے ایک جگہ ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے روڈ، اور روڈ کے ساتھ ایک جگہ ہوتی ہے جو کہ فرش ہوتا ہے، وہاں پہ مطلب کچھ ہوتا نہیں ہے، یا پودے لگے ہوتے ہیں یا پھر اسٹریٹ اپ فرش ہوتا ہے. امریکہ میں یا وہاں پہ ایک جگہ پہ ایسا تھا، تو وہاں پہ آ کر یہ جو ہوم لیس پیپل ہوتے ہیں، ہوم لیس جو لوگ ہوتے ہیں جن کے گھر نہیں ہوتے، وہ آ کے سو جاتے تھے. تو گورنمنٹ نے یہ کیا کہ وہاں پہ کنکریٹ کے انہوں نے اس طریقے سے کہ جس طرح کیل قسم کے اس طرح چیزیں بنا لیں کہ وہاں پہ کوئی لیٹ نہ سکے. اور اس وجہ سے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں، بجائے اس کے کہ ان ہوملیس کو آپ ریلیف دیں، آپ ان کو جہاں پہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ سوئیں، وہ چیز بھی ختم کر رہے ہیں. تو دین جب نہیں ہوگا تو بہت سے مسئلے آئیں گے، اور اس کے بہت زیادہ امپیکٹ ہیں، اکنامیکل بھی، فائنینشیل، ہر قسم کے افیکٹس ہیں، اور سوشل بھی بہت زیادہ افیکٹس ہیں. لوگ بہت زیادہ خودکشیوں پہ جا رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اربوں ڈالر نہیں کماؤں گا تو میں کامیاب نہیں ہوں گا، اور میری زندگی نہیں بنے گی.
لیکن اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ قرضوں میں بھی ڈوبے ہوئے ہو لیکن آپ اللہ کو یاد کر رہے ہو تو آپ کی زندگی خوبصورتی کے ساتھ گزر رہی ہوتی ہے. اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو راستے بتائے ہیں یہ بہت بہترین راستے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے ہمارے سامنے ہے، کتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے ساری زندگی میں، ہماری جو زندگی ہے اس کے اندر کتنے خوبصورت طریقے لائے ہیں کہ ہم ان طریقوں پر چلیں گے تو ہماری دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں جو دین پہ چل رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کتنی عزت سے نوازتے ہیں، اس کو کتنا اس کا مقام ہوتا ہے. اور اس کی حالانکہ اگر پیسے نہ بھی ہوں اس کے، امیر صاحب اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے بیچارے کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ عزت کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے. وجہ کیا ہے؟ دین ہے. کیونکہ ایک چیز نا سمجھ سے بالکل ایک پرے کر کے بات آ جاتی ہے کہ مطلب میں ویڈیوز دیکھتا ہوں کہ ایک ہے نا غیر مسلم اپنے بچے کو اس قدر پیار کر رہا ہے، اس کے بچپن کی ایک ایک چیز کو ریکارڈ کر رہا ہے، اس کی جو وہ ٹرینڈ کے ساتھ کی جو وہ سیلیبریشنز ہیں، چاہے وہ برتھ ڈے ہو گیا، چاہے کوئی بھی چیز ہو گئی، وہ اس کو کس طریقے سے یعنی وہ سیلیبریٹ کر رہا ہے. اس کی جان جا رہی ہے فائنینشیل کرائسس کے اندر، اور وہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنے بچے کو ابھی تک گھمانے نہیں لے کے گیا یا ویکینڈز پہ پارک نہیں لے کے گیا. میں اس قدر اس بچے کی وہ ایک اپ برنگنگ کے اندر وہ سیکریفائز اور جان کھپا رہا ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مطلب سوسائٹی میں ٹرینڈ کے اندر نہیں ہے وہاں کی پیرنٹس کو بڑھاپے کے اندر دیکھ بھال کرنا. اور یہاں پہ اس کے برعکس والد تو والدین تو اسی طرح سے ہی پیار کر رہے ہیں، لیکن کیا چکر ہے کہ مذہبی ایک ایسی واحد چیز ہے جو آپ کو آپ کی طاقت ہونے کے باوجود جو ہے نا ڈاؤن ٹو ارتھ رکھ کے اپنے جو ماتحت ہو گئے، اپنے جو بڑے ہو گئے ان کی رسپیکٹ کرنے پہ لاتا ہے. واحد مذہب ہی ایک ایسی سچویشن ہے جو آپ کو مالی حالات کمزور بھی ہیں پھر بھی پتہ ہے کہ یار ہاں یہ نا کھانا میں نے جو ہے نا والدین کو کھانا میں نے پوچھنا، مجھے ان کا خیال رکھنا ہے. کیا مذہب ہی ایک ایسی چیز رہ گئی ہے پھر تو؟ کیونکہ دنیاوی لحاظ سے پیار تو بہت زیادہ کر رہا ہے وہ ایک غیر مسلم اپنے بچوں کو. ایسا ہی ہے. ابھی اگر آپ مذہب کو ہٹا لیتے ہیں، جیسے کہ آپ نے ہٹا کے دیکھا اور آپ نے بتایا کہ اگر ہم ابھی دیکھیں ایک بچہ اپنے والد کے ساتھ اچھائی کرتا ہے تو کیوں کرے؟ ٹھیک ہے، اس کی جو عام بندہ لاجیکلی دیکھے تو اس کی کوئی ریزن نہیں ملتی. لاجیکلی کی مراد یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو فائدہ دیتے ہیں وہ آپ کو فائدہ دیتا ہے. اس طریقے سے بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ آپ لاجیکلی اس چیز کو اس کی گواہی نہیں دے سکتے کہ یہ لاجیکلی کریکٹ ہے. ہم اس دوسرے کے ساتھ اچھائی کیوں کر رہے ہیں، احسان کیوں کر رہے ہیں، اور ہم اس دوسرے کے ساتھ محبت کیوں کر رہے ہیں. تو یہ اس کا لاجک سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. آپ کو لاجک میں کہیں بھی، سائنس میں آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا، کیونکہ آپ محبت کو اور ان چیزوں میں کو رحم دلی کو اٹھا کے آپ لیبارٹری کے اندر ٹیسٹ نہیں کر سکتے کہ آپ جائیں کہ آپ ٹیسٹ کریں اور آپ دیکھیں کہ اچھا یہ محبت ہے اور یہ مٹیریل چیزیں نہیں ہیں نا. یہ سائنس سے ماورات چیزیں ہیں، یہ سائنس سے اوپر والی چیزیں ہیں. اور اگر انسان اچھا، صرف اور صرف مذہب سے دور ہو کر مذہب کے علاوہ اگر اس دنیا میں آتے تو ان کو یہ چیزیں نہیں ملنی تھیں. ان کو باہمی جو محبت ہے، والدین کا جو احترام ہے، جو باقی جو احترام والے ہیں، یہ نہیں ملنی تھی. یہ صرف آپ کو مذہب ہی پرووائڈ کرتا ہے. اور یہ بات بہت کلیئرلی واضح ہو چکی ہے سائنٹیفکلی بھی اور جو ریلیجیسلی بھی بہت کلیئرلی کہ یہ اس کا تعلق اس چیز سے ہے ہی نہیں. ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا اور آخرت ہے وہ کی جو بھلائی ہے وہ ہمیں تبھی ملے گی جب ہم اپنے والدین کا احترام کریں گے، ہم ان کا ادب کریں گے، ان سے محبت کریں گے.
یہ ہمارا کنسیپٹ جو بنا ہے یہ دین کی وجہ سے بنا. یہ مٹیریل وہ جو مٹی سے نہیں نکلا ہوا، یہ بلکہ اوپر سے آیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. تو ایک کاؤنٹر آرگومنٹ یہ بھی تو بنتا ہے پھر کہ بھائی چلو ویسٹ کو نہیں مانتے، ٹرینڈ کو نہیں مانتے، تو ایک اچھا شہری بن کے اس طرح کے اچھے کام کر لیے جائیں. مطلب میں بہت زیادہ باغی ہوں دین سے، میں نے نہیں چلنا دین پہ، اپنے آپ ساتھ لیبل نہیں لگانا چاہتا میں مذہبی ہونے کا، یا مجھے مذہب کہتا ہے. انسانیت ہی کیوں نہیں، انسانیت کیوں نہ کہلاؤں میں اس چیز کو. ایک اچھا شہری، انسانیت پہ چلنے والا، اور مذہب اور عقائد اور بلیوز اور اس چیز کو سے پرے ہو کر. آپ کا کیا فائدہ ہے اس میں؟ مطلب ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہر بندے کو کیا کہتے ہیں اسے اپریزل چاہیے، ایک تعریف چاہیے معاشرے کے اندر. مذہب تو آپ کو سٹک رکھتا ہے نا کہ کسی کا اگر بھلا بھی کر دیا تو اس سے جو اپلاؤز ملنے والا نا، آپ کو جو تعریف ملنے والی ہے، اس کو بھی آپ اس کی آؤٹ کم کا وہ نہ رکھو، سبجیکٹ نہ رکھو اس کو. نہیں تو آؤٹ کم سے آپ کو کیا فائدہ مل رہا ہے؟ میں ایک عام شہری ہوں، میں چاہتا ہوں معاشرے کے اندر جو انسان ہے، وہی بات ہے نا پھر کہ ایک کاؤنٹر آرگومنٹ یہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے کہ یار یہ تو مفاد پرستی ہے نا ایک طرح سے. مجھے جنت ملے گی تبھی میں اس بچے کو کھانا کھلاؤں، والدین کا خیال رکھوں، مجھے جنت ملے گی. کیا یہ لالچ نہیں آ جائے گی؟ لوگ دنیا کی لالچ کر رہے ہیں، ہم دین کی لالچ کر رہے ہیں. بات تو یہی ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں خود غرضی سے نہیں کرتے. خود غرضی تو دین میں ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر آپ خود غرضی سے کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ تو پھر آپ پریا میں آ رہے ہیں. یہ چیزیں وہ الگ بات ہے کہ جنت ملنی ہے یا نہیں ملنی. اس دنیا کی اگر ہم بات کریں تو اس دنیا میں بظاہر تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں مل رہا. ایک بندہ صدقہ دیتا ہے تو اسے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ الٹا بظاہر پیسے آپ کم ہی ہو رہے ہیں. اس کے پیسے کم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور کوئی اچھائی کیوں کریں؟ کیا وجہ ہے؟ وہ اچھائی کر کے اپنا نقصان کیوں کر رہا ہے؟ وہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کر کے اپنا وقت کیوں ضائع کر رہا ہے، جبکہ اس کو صرف الفاظ ملنے ہیں اور اس کا کوئی وزن نہیں ہے؟ تو وہ تو الفاظ ہی ہے نا، ہم لوگ یہ اس سے تو سمجھیں کہ مذہبی کا بتایا ہوا ایک ٹریک تھا انسانیت کا، جو سا نا وہ کیا کہتے ہیں انسانیت کی خدمت کرنا، یا بڑوں کا احترام کرنا، یا کسی بزنس ڈیل کے اندر اس کا خیال رکھنا کہ اگلا لاس میں تو نہیں جا رہا زیادہ. اور جسے کہتے ہیں وہ کہ تاجر وہ جو اپنی تجارت سے لوگوں کو نفع پہنچانا چاہے. مطلب کہ مذہب ہی ایک ایسی چیز تھی جس نے ہمیں یہ چیزیں ڈکٹیٹ کی، اور پھر اسی سے نکلنے والے کچھ ایسے مفاد پرست لوگ تھے جنہوں نے اس کا لیبل ہٹا کے اور اس پہ انسانیت کو وہ پیسٹ کرنا چاہا، لیبل اس کا، یا سیکولرزم کا، یا کوئی سا بھی خوبصورت سا ایک نہ اس پہ نعرہ چپکا دیا. اور ڈکٹیٹ یہ مذہب نہیں کیا تھا، کیونکہ اگر تاریخ اٹھا کے پڑھی جائے تو تاریخ میں ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ اس قدر مفاد پرستی کا عالم تھا، اس قدر مفاد پرستی کا عالم تھا، لوگوں نے مذہب کی بتائی ہوئی یہ چیزیں تھیں جن کو فالو کیا. اس دور میں ہر مذہب کے اندر، یعنی اسلام یا جو پہلے آنے والے جتنے بھی انبیاء تھے، ان سب کی بتائی ہوئی جو ڈکٹیشن تھی وہ بہترین طریقے کی جو انسانیت، جو آج بڑا پیار سے بولا جاتا ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنا، یہ اسی نبیوں کی بتائی ہوئی ایک ڈکٹیشن تھی جس کو پھر لوگوں نے بعد میں مذہب کا وہ کاؤنٹر کر کے کہ اس مذہب والی کیٹیگری سے ہم نکل کے باہر آ جائیں اور ایک پیارا سا لیبل ایک لگا دیں کہ بھائی آپ نے خیال رکھنا ہے دوسروں کا، اچھا کرنا ہے. اور یعنی مذہب نے ہی اصل میں ڈکٹیٹ کیا تھا، مذہب کے علاوہ انسان کی عقل سمجھ کے باہر ہے کہ دوسرے کا خیال کر لینا. مذہب کی ہی بتائی ہوئی ڈکٹیشن ایک اچھی چیزیں تھی جو کہ ایک غیر مسلم بھی کرتا ہے تو اس کو ایک اندر انرنا جو گریٹیفیکیشن، ایک جو تسلی ہوتی ہے، جو تسکین ملتی ہے، کیونکہ اچھائی کے کاموں کے اندر اللہ نے تسکین رکھی ہوئی ہے. وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے
وہ اس سے بڑا بیوقوفی کا کوئی عالم نہیں ہے کہ آپ اس کے اپریزل کے لیے کچھ مطلب کہ آپ اس کی آؤٹ کم کا سوچ نہیں رہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بہترین انویسٹمنٹ وہ ہے جو آپ کو بینیفٹ دے اور اگلے کو نقصان نہ پہنچا رہی ہو. اور وہ دین پہ چلنا ہی واحد ایسی ایک انویسٹمنٹ ہے جو دوسرے کو فائدہ بھی دے رہی ہے، نقصان بھی نہیں پہنچا رہی دوسرے کو، اور آپ کا الٹیمیٹ ایک بہت ہی لارج اسکیل کا فائدہ ہو رہا ہے. کیونکہ آج 5-10 روپے کی ایک چیز لینے پہ جو آؤٹ کم آپ کو مل رہی ہے وہ ایک دفعہ مل رہی ہے، اور وہاں پہ ایک سبحان اللہ پہ آپ کو پھلدار درخت اللہ دے رہے ہیں. اور وہ کتنا بڑا درخت جس کا سایہ اور پھر پھلدار درخت ہے. اور ہر سال تو نہیں درخت کو جو سا وہ آپ کو کرنا پڑتا، خیال رکھنا پڑتا. درخت ایک دفعہ لگ جاتا ہے بڑا، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر سال پھر آپ کو نا پھل دے رہا ہوتا ہے. اور جنت کے پھل کے کیا اللہ نے وہ ذائقے رکھے ہوئے ہیں کہ ایک لقمے کے اندر جو ہے نا 70 ذائقے مل رہے ہیں، اور دوسرا لقمہ اسی پھل کا وہ 70 پلس کر رہا ہے. تو انسان کا جو وہ بوریت کا جو عالم ہے کہ میں گاڑی کو ہفتہ چلا کے مہینہ چلا کے بور ہو جاتا ہوں، مطلب ایسے لوگ نہیں ہیں جو سال میں ہر سال نئے برانڈ کی گاڑی نکلواتے ہیں، وہی ایک گاڑی ہر سال نہیں ہوں. ایسے لوگ بھی ہیں جو 3-4 مہینے کے بعد اس کا نا کرواتے ہیں. میں ایسے بندے سے ملا، وہ کہتا کہ مجھے نا پچھلے کوئی 20-25 سال ہو گئے ہیں میں نے اپنی گاڑی کے اوپر نمبر نہیں لگوایا، کیونکہ میں اتنا ٹائم رکھتا ہی نہیں ہوں کہ اس پہ نمبر کا وہ کنڈیشن لاگو ہو سکے. مطلب 2-2.5 ماہ سے زیادہ میں رکھتا ہی نہیں گاڑی کو. یعنی کہ دین کیسی انویسٹمنٹ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نہ ختم ہونے والی لائف، یعنی پہلے تو کمپیریزن ہی ختم ہو گیا نا، ختم ہونے والی زندگی اور نہ ختم ہونے والی زندگی کا، فینائٹ اور انفینائٹ کا تو بنتا ہی نہیں نا. امام غزالی کا آتا ہے نا، زمین آسمان کو رائی کے دانوں سے بھر دو. اچھا، رائی کا دانہ ہم لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہے یہ رائی. مطلب وہ رائی کو میں کہتا ہوں ایک طرح سے ڈسٹ کے تقریباً قریب ترین ہو جاتا ہے رائی کا دانہ. مطلب اسے پھونک مارا تو اڑ جاتا ہے. عام گندم کو تو نہیں اڑتی ہے، اور رائی بہت ہی ایسے لائٹ ہو جاتا ہے اس کا. تو بہت وہ سات زمین آسمان کو بھر دو جی، 1000 سال کے بعد پرندہ آئے اور اٹھا کے لے کے جائے ایک دانے کو. عقل نہیں مانتی، لیکن ایک حد طے کر دی، لمٹ رکھ دی تو ختم ہو جائے گا. پھر بھی کہتے ہیں ہم مرنے کے بعد کی زندگی نے ختم ہی نہیں ہونا. نہیں ہونا. تو مطلب کہ ہمیشہ کے جو فائدے یا نقصان ہیں وہ اس چیز کے اوپر لاگو ہیں جو آپ کی 50-60 ایئرس کی جتنی ایوریج ایج ہے اس میں کی گئی پرفارمنس ہے. اور وہ پرفارمنس کے اوپر جو زیروز آپ لگاتے جا رہے ہو، چاہے وہ نیکیوں کے یا جو بھی اعمال کے، اس میں 1 ایمان والا جب تک نہیں لگ رہا تب تک اس کی وہ ڈیجٹس کی کوئی ویلیو نہیں بن رہی، وہ زیروز کی، جب تک وہ وہ ایمان ضرور. والا 1 نہیں لگ رہا. اچھا بالکل. اچھا اس میں ایک یہ کوشچن آتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، یعنی لیٹ جسٹ ٹاک اباؤٹ ان پاکستان، ہماری زندگی فینٹاسائز طریقے سے گزرتی ہے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ غیر نے، یعنی کہ باہر کے ملک میں مذہب کو ہٹایا، مذہب کی کنڈیشن کو ہٹایا تو وہ دنیا میں ترقی کر رہے ہیں. دیکھو نا ذرا، مطلب میں ایک آرگومنٹ سن رہا تھا، مجھے اتنا عجیب آرگومنٹ لگا، اتنا عجیب. اس نے آرگومنٹ کے اندر نا بات کی، اس نے کہا کہ ہمارے یہاں پہ نا لوگوں کے جو بلیوز ہوتے ہیں وہ جج کرتے ہیں ان کا سب بیہیویئر کو، اور یہ ریزن بنتا ہے ہمارا دنیا میں آگے نہ بڑھنے کا. یعنی ہم لوگوں کو فکر پڑ جاتی ہے جمعے کے دن جمعہ پڑھنے کی، یا نمازیں وغیرہ پڑھنے کی، یا رمضان کی. یہ ہماری جو کامیابی کا جو دنیا میں جو ترقی ہے نا اس کے بیچ میں گیپ کر رہی ہے. یعنی ہمارا مذہب پہ چلنا ہمیں دنیا میں کی دوڑ میں پیچھے کیا ہے. یہ مذہبی طبقہ ہمیں جو ان سے ہے نا وہ اوپن نہیں ہونے دیتا. ان کے مدرسوں سے ڈاکٹر نہیں پیدا ہو رہے، سائنٹسٹ نہیں پیدا ہو رہے. مدرسے سے ڈاکٹر سائنٹسٹ ابھی یعنی یہ لوگوں کا آپ نے خیال ہے، اچھا یہ لوگوں آپ کا نے وہ خیال ہے. دیکھا تھا ابھی روبوکسٹ نہیں. بیت السلام کے اچھا وہ روبو کس ہاں ٹھیک ہو گیا. روبوکسٹ تھا وہ، جس میں بیت السلام کے جو طالب علم تھے پگڑی باندھے ہوئے سب، اور وہ انہوں نے پرائز جیتی ہے اور انہوں نے ٹاپ کیا اس میں روبوٹکس میں. اور وہ باقی اور چیزوں پر بھی، میڈیا پر بھی آ رہے ہیں اور ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں. ان کی پوری میڈیا کی ایک ٹیم ہے تو ان کا تو یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ فرض کیا نا، میں ایک مثال دوں.
ایک لڑکا ہے جو کہ مسلمان نہیں ہے، یا پھر اگر مسلمان بھی ہے تو وہ دین پہ صحیح نہیں آ رہا، تو وہ کیا کرتا ہے، اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، اور اس کی پڑھائی پر کتنا امپیکٹ ہو رہا ہے۔ اچھا، اگر وہ مسلمان نہیں ہے اور پڑھائی وغیرہ بھی نہیں کرتا، بلکہ وہ کلبنگ کرتا ہے، فرض کیا کلبنگ بھی چھوڑیں نہیں کرتا، وہ کیا کرتا ہے، وہ پب جی کھیلتا ہے، سارا وقت پب جی کھیل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا اس بندے کو اچھا سمجھا جائے گا؟ نہیں۔ اور لیٹ نائٹ تک وہ پب جی کھیلتا ہے اور صبح وقت پہ نہیں اٹھتا، تو اس کو تو معاشرہ ہی اچھا نہیں سمجھتا۔ دین تو آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کی لمیٹیشنز ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جلدی سونا ہے اور صبح جلدی اٹھنا ہے، اور جلدی جب انسان اٹھتا ہے تو وہ وہی سارے کام کر سکتا ہے، چاہے گھر کے ہوں چاہے باقی کام ہوں۔ تو ہم جب فجر کے لیے اٹھتے ہیں تو اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہماری زندگی کا سٹارٹ ہے، جو دن کا جو سٹارٹ ہے وہ اچھی طریقے سے ہو۔ لیکن جب ایک انسان یہی انہی چیزوں میں پڑ جائے اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے چکروں میں پڑ جائے، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ اس کا جو فوکس ہوگا وہ کہاں پہ ہوگا؟ سٹارٹ سے ہی اس کا جو فوکس ہے وہ لگ گیا ہے ان چیزوں پر، اور پھر جب ان کو بڑھاتے چلے جائیں، برائیاں بڑھاتے چلے جائیں، تو وہ تو جا کے اس کا پھر وہ بندہ تو معاشرے کا سب سے برا بندہ ہوتا ہے، جو کہ الکوہول پہ بھی آیا ہوا ہے، یعنی کہ وہ الکوہولک ہے، اور وہ یعنی کہ کلبنگ وغیرہ بھی کرتا ہے اور یہ چیزیں بھی کرتا ہے، تو اس سے اس کے گھر والے تنگ آئے ہوتے ہیں۔ جب ایک انسان اپنے گھر والوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا اور اس کی تربیت ہی ایسی نہیں ہوئی کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے ٹھیک ہو، تو وہ معاشرے کو کیا دے گا؟ تو معاشرہ تو پھر دین، چلے اس سوال کو یوں کرتے ہیں کہ کیا ہماری عام روزمرہ زندگی کے اندر یا ہمارے جو ملنے جلنے والے لوگ ہوتے ہیں، کیا ہم لوگوں میں کیا آپ کا دین کو پریکٹس کرنا یا آپ کا دین پہ چلنا یا معاشرے کے اندر مذہب کو رائج کرنا اپنے، مطلب کہ میری جو رسپانسبلٹیز ہیں آفس کی یا میری جاب کی یا میرا ملنے جلنے میں، ان میں مجھے دین کی جو باؤنڈریز ہیں ان کا خیال رکھنا، کیا یہ چیزیں ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے لوگوں کے ساتھ؟ کیونکہ لوگوں نے تو بڑا رکھ دیا کہ بلیوز آر ٹو پرسنل تھنگ، یعنی اف آئی ایم پریکٹسنگ تو اٹ ہیز ٹو بی بٹوین می اینڈ اللہ، اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ایون ڈسکس دیز تھنگس۔ سپر پرسنل تھنگ رکھ دیا لوگوں نے۔ What do you say? Is deen is actually a personal thing, or practicing a deen is too personal, or there should be some effort to to spread it or to expand this thing in community level، ایک ہمارا سوسائٹیل لیول کے اوپر یہ چیز پریکٹس ہونی چاہیے؟ کیا اتنی پرسنل چیز ہے یا سوسائٹی لیول پہ ہونی چاہیے یہ اجتماعیت کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ؟ ایک وہ ہیں ایتھیسٹ ہیں، وہ انہوں نے بک لکھی ہے اسپرچویلٹی فار ایتھیسزم، اس طرح کی بک ہے کہ ایتھیزم میں بھی اسپرچویلٹی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، آپ کبھی بھی کوئی اچھا کام کریں تو آپ یعنی کہ فرض کیا آپ کوئی ایک ڈیوائس انوینٹ کر لیتے ہیں جو کہ لوگوں کے لیے فائدہ ہوتی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ پرسنل کر دیں گے اس چیز کو۔ فرض کیا آپ نے ایک ڈیوائس انوینٹ کی جو کہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، اور سارے عالم کے لیے وہ بہترین چیز ہے، ٹاپ چیز ہے وہ، تو کیا کریں گے آپ اپنے گھر میں رکھ کے بس اپنے ہی استعمال کے لیے کہ اوروں کو فائدہ کوشش نہ ہو؟ کروں گا کہ وہ میری جو بنائی ہوئی چیز ہے اس سے جتنے میکسیمم لوگ ہو سکے فائدہ لینے والے، وہ لیں اس سے فائدہ۔ وہ لیں اس سے فائدہ۔ دین بھی یہی ہے کہ جو چیز آپ کو فائدہ دے رہی ہے، جو کہ نماز ہے، جو کہ روزہ ہے، جو کہ زکوٰۃ ہے، وہ آپ اوروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ وہ بھی اس چیز کو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر ڈوپامین ہمارا جس سے ہائی ہو رہا ہے تو وہ یعنی کہ خواہشات کیا ہیں؟ ڈوپامین ہی آج کل کی جو نئی ٹرم ہے ڈوپامین ہے اس کے لیے،
تو جس سے ہمارا ڈوپامین ہائی ہو رہا ہے، ہم بس اس کی طرف بھاگتے چلے جائیں، اور جو ہماری جو ویلیوز ہیں اور جو ہماری جو مورالٹی ہے، اس کو ہم بس بالکل پیچھے ہی چھوڑ دیں. کیونکہ دیکھیں، جب ایک میں پھر سے مثال دیتا ہوں گیمنگ کی. ایک میں خود اپنی مثال دیتا ہوں. میں جب گیمنگ کرتا تھا، اور وہ بھی آج والی نہیں، ملٹی پلیئر نہیں، وائس سٹی کی بات کر رہا ہوں، جی ٹی وائس سٹی. جب میں وہ کھیلتا تھا، تو گھر والا اگر کوئی مجھے کہتا تھا کہ یہ کام کر لو، تو مجھے بہت غصہ آتا تھا. کیونکہ میرا جو ڈوپامین لیول تھا، وہ اتنے لیول پہ آ گیا تھا کہ مجھے باقی لوگ کچھ دکھتے ہی نہیں تھے کہ میں یہ بھی کوئی ہیں. مورالٹی تو میری ختم ہو گئی. تو جب انسان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نماز پڑھو اور یہ چیز کرو، اس کا وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کا جو ڈوپامین کا جو لیول ہے وہ نیچے آئے، تاکہ آپ کی زندگی کے اندر سکون آئے. کیونکہ یہ وہی بات ہے کہ انسان کو اگر ایک جنگل سونے کا دیا جاتا ہے، تو وہ دوسرے کی خواہش کرے گا. یہ کیا چیز ہے؟ ڈوپامین ہے. ٹھیک ہے. تو جب انسان دنیا میں لگا رہتا ہے، اچیومنٹس آ رہی ہوتی ہیں، پیسہ آ رہا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میری اچیومنٹ زیادہ ہوتی رہیں اور مجھے پیسہ بھی زیادہ آتا رہے. لیکن اچانک سے اگر یہ اس کی جو اچیومنٹس ہیں اور پیسہ ہے زیرو ہو جائے، تو کیا ہو جائے گا؟ وہ تو پھر دیوالیہ ہو جائے گا. مطلب وہ تو کہے گا کہ یار، یہ تو سارا کچھ زیرو ہو گیا. ڈپریشن آ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اب وہ جو چیز جس چیز کو وہ خدا سمجھتا تھا کہ یہ میرا سب کچھ ہے، وہ اس سے چھین لی گئی ہے، وہ ختم ہو گئی ہے. تو وہ کیا کرے گا؟ تو اکثر خودکشی کر لیتے ہیں، یا پھر وہ اور راستے اختیار کر لیتے ہیں، جیسے کہ شراب وغیرہ، نشے وغیرہ میں پڑ جاتے ہیں. تو وہ پھر معاشرے کے لیے بھی کبھی کوئی اس میں چلے جاتے ہیں، یہ جس طریقے سے چوری وغیرہ، ڈاکے وغیرہ، ان چیزوں میں چلے جاتے ہیں. کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم اگر دنیا نہیں کمائیں گے، تو بس ہماری دنیا تباہ ہے. یعنی ہم دین کو اگر ٹائم دیتے ہیں، تو اور اس سے ہماری دنیا کا نقصان ہو رہا ہے، تو ہمیں بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، تو آپ سکون میں آ جاتے ہیں، ریسیٹ ہو جاتے ہیں. آپ کا جو مینٹل جو لیول ہوتا ہے، وہ ریسیٹ ہو جاتا ہے، اور آپ سکون میں آ جاتے ہیں. جو دنیا ہر وقت تھوڑی ہو رہی ہوتی ہے، بھاگ دوڑ ہو رہی ہے. اور جب سکون میں آتے ہیں، آپ جب دیکھے ہوں گے، جو کہ ایک بندہ ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ اگریسو طریقے سے گورنمنٹ کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ بندہ ہوتا ہے جو بہت کامنس سے اور سکون کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں سے جو اچھا جس گورنمنٹ ہوتا ہے، وہ جو سیکنڈ والا ہے، جو کامنس کے ساتھ بات کرے. تو جب آپ کے نماز آپ کے اندر کامنس لے آتا ہے، تو پھر جب آپ دنیا کے اندر جاتے ہیں، پھر جب آپ وہ کام کرتے ہیں، اس کی جو ایفیشنسی ہوتی ہے نا، وہ آپ کو عام طریقے سے نہیں ملتی. کیونکہ عام طریقے سے تو آپ فرسٹریٹ ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کام ہو جائے ہو جائے ہو جائے، دیوار توڑنی ہے، لیکن آپ توڑ نہیں سکتے. لیکن جب آپ کام ہو جاتے ہیں، جب آپ کے اندر سکون آ جاتا ہے، تو پھر آپ جب اس کام کو کرتے ہیں، تو وہ پھر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، اچھا اس کو ایسے کرنا ہے، اس کو ایسے کرنا ہوتا ہے. تو میرے خیال سے یہ ایک چیز ہے کہ ہمیں یہ چیز پروپیگیٹ ضرور کرنی چاہیے، بجائے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں، دین تو ایک پرسنل ہے. پرسنل نہیں. جیسے کہ ہم خود چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بھائی ہوا ہے، یا ہمارے کوئی خاندان وغیرہ والے ہیں، یہ کامیاب ہو جائیں اور ان کو اچھی جگہ جاب ملے. ان کی کامیابی کیا ہے؟ کہ ان کی اچھی جگہ جاب ملے. دین کیا کہتا ہے کہ اگر آپ دین پہ آؤ گے، نماز پڑھو گے، روزہ زکوٰۃ یہ چیزیں کریں گے، تو پھر آپ کی دنیا میں بھی فائدے ہیں اور آخرت میں بھی فائدے ہیں. تو جو دین پہ لگے ہوئے ہیں اور دنیا بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے. زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، صدقے دے رہے ہوتے ہیں، ان کو اس چیز کا بینیفٹ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن جو نہیں کرتے، کیونکہ ہماری سوسائٹی نے نا اس دین پہ چلنے کو، یا تو ایک میجر پارٹ آف دا کمیونٹی وہ ہے جو دین پہ چلنے کو ایک ٹیبو بنا دیا، جس نے یعنی دا پڑھا لکھا طبقہ، ناٹ ٹارگیٹنگ سم ون بٹ کمپیریٹیولی. اور یا پھر اگر چل رہے ہیں تو بڑی ہی ایک پرسنل چیز بنا دیا گیا. مطلب کہ میرے بستر پہ ساتھ لیٹا ہوا جو میرا روم میٹ ہے، میں اس کو بھی نہ کہوں. یعنی بہت ہی ایک پرسنل چیز بنا دیا گیا اس چیز کو، جس پہ بڑی ایک وہ ڈینجرس ایک بات ہے نا، کہ دین کی جو وہ ٹیچنگس تھی، وہ تو اصل میں تھی ایک کمیونٹی کو بلڈ کرنا.
خیر خواہی، دین تو سارا کا سارا تھا ہی خیر خواہی نا، مطلب وہ آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب اللہ رب العزت نے نبوت جب 23 سال کی عمر میں جب ان کو دی، اس سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوسائٹی کو دیکھ کے جو تھا تاثرات تھے، جو ان کے خیالات تھے، وہ یہی تھے کہ یار یہ جو اپنے ماتحتوں پہ، اپنے ملازموں پہ جو ظلم کیا جا رہا ہے، بیٹیوں کو جو جلایا جا رہا ہے یا زندہ دفنایا جا رہا ہے، یا جو یہ ذاتیات کے اوپر یا وہ نسلوں کے اوپر ایک اپنے آپ کو وہ بڑا دکھایا جا رہا ہے، یا جو یہ مطلب ایک اخلاق سے گر کے جو پریکٹس کی جا رہی ہے، جس بھی دین کو لایا جا رہا ہے، یا آئیڈلس کے سامنے جو ورشپ کی جا رہی ہے، یا بڑوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بیہیو نہیں کیا جا رہا، مطلب دیز ور آل آف دا تھنگس جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت یعنی ملنے سے پہلے 23 سال کی عمر کے دورانیے تک اپنے بزنس کے اندر اور اپنے لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملات کے اندر، اپنے سب چیزوں کے اندر نہ صرف خود پریکٹس کر رہے تھے ان چیزوں کو، بلکہ لوگوں کو وہ خیر خواہی یہ کہا رہی تھی. لوگ کہتے تھے کہ یار یہ بندہ تو نہیں غلط کر سکتا، یہ بندے میں تو وہ ہے ہی نہیں، یار یہ بندہ تو بڑا خیال احساس کرنے والا ہے، بڑوں کا ساتھ کرنا اور یہ ساری چیزیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے جو ہے وہ ایک پوری کمیونٹی کے طور پہ ہی رکھا ہے ہمیشہ سے. صحابہ کا ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا یہ ایک نارمل سی چیز تھی. ایون دے یوز ٹو کمپیٹ ود ایچ ادر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اگر صحابی کی تعریف فرمائی ہے تو دیکھیں ذرا جا کے کہ وہ کیا اس میں خاص بات تھی. اور ایون اگر کوئی نئی حدیث سنی ہے تو وہ اپنی ایک بڑی رسپانسبلٹی سمجھتے تھے اسے پھیلانا بھی، کہ یار بتائیں جا کے. حضرت ابوبکر صدیق کا جیسے آتا ہے کہ وہ بلغونی ولو آیا، کہ ایک آیت بھی اگر پتہ ہے تو وہ بھی آگے پہنچانا جو ان سے وہ رسپانسبلٹی ہے. لیکن دا پوائنٹ از کہ ان آور سوسائٹی پہلی چیز خود پریکٹس کرنا مشکل، پھر دوسرے کو بتانا مشکل، اور پھر ایک بہت ہی بڑا ایک اسٹیریوٹائپ سا امیج ایک بنا ہوا ہے، بڑا ایک ایلینیٹ سا کیا ہوا ہے کہ یار مجھے دین میں اگر آ گیا تو آئی ہیو ٹو ویئر دا شلوار قمیض اینڈ دین دا داڑھی اینڈ دین ہیو won't be able to even meet with the females، اور زندگی کے تو سارے مزے ہی ختم ہو جائیں گے، سارے مزے ختم ہو جائیں گے. مطلب کہ یہ ساری چیزوں پہ چلنا پڑے گا. اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے کہ حملہ بہت ہی ایک پرسنل چیز بھی ہے، اور پھر کیا ان داڑھی شلوار قمیض یہ تو یار دنیا سے بہت پیچھے نہیں رہ گئے ہیں یہ لوگ تو پھر. وہی بات ہے کہ ڈوپامین ہے کہ جب تک آپ کا سیٹسفیکشن ہو رہی ہوتی ہے تب آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کی سیٹسفیکشن ختم ہو جاتی ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو پھر برا ہے، اور مجھے تو لڑکیوں کے ساتھ بات کرنا، اور مجھے تو جو باقی جو چیزیں ہیں داڑھی وغیرہ تو، اور یہ جو ہے یہ تو انسان کی اپنی طور سے خود ہی آ جاتی ہیں جب وہ دین پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. لازمی نہیں ہوتا کہ پہلے دن سے ہی وہ داڑھی رکھنا شروع کر دیں، وہ تو انسان کی اپنی اس سے آ ہی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ذہن میں لے آتا ہے کہ دیکھیں یہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے وہ اپنے لیے بھی خیر خواہی ہے اور دوسروں کے لیے بھی خیر خواہی ہے، لیکن جو باقی جو جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں یہی ہے کہ میری خیر خواہی ہو، چاہے دوسرے کی ہو یا نہ ہو، دوسرا جو کچھ بھی کرتا رہے، میرا بینک بیلنس جو ہے وہ ٹاپ پہ رہے. کیونکہ انہوں نے یہی آئیڈیالوجی ہے ان کی کہ یو اونلی لیو ونس، کہ آپ نے ایک دفعہ جینا ہے، یہی ان کی مینٹالٹی ہے. تو پھر اس وجہ سے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ مجھے تو بس ایک دفعہ رہنا ہے اور سارا کچھ ختم ہو جائے گا. تو اس وجہ سے پھر یہی سمجھتے ہیں کہ بس دنیا میں جتنے بھی مزے کرنے کر لیں، بس آخرت جب آئے گی تو دیکھا جائے گا. اور ایسے لوگ پھر جو ایکسٹریملی ان چیزوں میں ہوتے ہیں وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے. کیونکہ اگر آپ ایک گیمر سے پوچھ لیں، پب جی کا جو گیمر ہوتا ہے،
تو وہ کبھی سیٹسفائی نہیں ہوگا. وہ ہر وقت چاہے گا کہ میں گیم کھیلتا رہوں. وہ چاہے گا کہ میں 24/7 کھیلتا رہوں. بلکہ دن کا جو ٹائم ہے یہ بہت کم پڑ رہا ہے, مجھے اور ٹائم چاہیے. ٹھیک ہے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کی خواہشات ایک چیز سے پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ اس چیز میں آ جائے جہاں پہ خواہشات ختم کرے. یعنی دین کیا کر رہا ہے کہ آپ کی جو خواہشات ہے وہ ایلیمینیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ اس کو ایک حد کے اندر رکھیں. جب انسان حد کے اندر آ جاتا ہے تو وہ کچھ لوگوں کو پھر جن کو عادت نہیں ہوتی وہ پھر مطلب سٹارٹ میں تو ہر بندے کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ ایک بندہ گیم چھوڑنا چاہ رہا ہے یا کوئی ایڈکٹیو چیز چھوڑنا چاہ رہا ہے, اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اس چیز کو چھوڑنا. تو پھر وہ دین کے اندر آنا اس کو اس وجہ سے مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ اس سے میری جو ایڈکشنز وغیرہ ہیں یہ ختم ہو جائیں گی, جو میرے اپنی خواہشات وغیرہ ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. کیونکہ وہ اس پہ نا ایک بڑی پیاری ایگزامپل کہی جاتی ہے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ کو بیماری کے دوران بریانیاں اور بڑے بڑے مزے کی جو ڈشز ہیں بڑی ہی بری لگ رہی ہیں, اور آپ کو وہی دلیا بنا ہوا اور جو ان سا ہے نا وہ کسٹرڈ اور پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کی ڈشز آپ کھا رہے ہو. اچھا ان کا بھی کوئی خاصا ٹیسٹ نہیں آ رہا آپ کو, اور وہ آپ کھا رہے ہو اور آپ کو مجبوراً کھانی پڑ رہی ہے. لیکن جب آپ کی سچویشن ایسی آ جاتی ہے تو پھر آپ کے سامنے وہی ساری چیزیں جو آپ برداشت کر پا رہے تھے, انٹیک کر پا رہے تھے اپنی بیماری کے دوران, اب وہ ساری آپ کے لیے کھانا اجیرن ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یار یہ جو پتہ نہیں 12 مسالوں سے جو بنائی گئی یہ چیز ہے نا, یہ ڈش ہے, اس کا لیول ہی ہو رہا ہے, اس کا ٹیسٹ ہی ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ انسان جب اچھا پھر ایک اور بڑی بہت ہی زیادہ کیونکہ انسان کی فطرت تو دین کے مطابق ہی ہے نا, تو جب انسان ہلکا سا بھی دین کے قریب آتا ہے نا, مطلب کہ تبلیغ میں ہم نے دیکھا کہ جو لوگ سروزے لگاتے ہیں یا ہمارے ساتھ شب جمعہ چلے گئے یا کوئی بھی گیدرنگز میں ساتھ ہوئے یا گشت ہی کر لی ایک دو, تو فوراً سے ان کا دل کر گیا کہ یار یہ داڑھی ایسے کٹوا سکتے ہیں, مطلب یہاں سے خط وغیرہ کروا لوں میں, یار اب میں نے کوشش کرنی ہے کہ نا میں پکا ہی یوں کر لوں, مطلب اللہ اللہ ہی کرنا ہے میں نے, تو اب یار بڑا اچھا لگا یہ وہ. تو ہم کوشش کریں گے اپنے اگلے سیشنز کے اندر نا ذرا کارگزاریوں کا ایک پارٹ لے کر آئیں گے جس میں ہم لوگوں نے جو ان سے ہے نا اللہ نے جو تھوڑا بہت ایکسپیرینس کروایا اپنے راستے میں نکل کے, یعنی کمیونٹیز کو اندر سے دیکھنا ہوا نا. کیونکہ میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ ہم اسپریچول لوگوں کے ساتھ نا جنہیں ہم اپنے سے اوپر سمجھ رہے ہوتے ہیں, ہم ان کے ساتھ شیئرنگ کرنے میں اور اپنا صحیح معنوں میں اپنا اندر اوپن کرنے میں نا ان کے ساتھ بڑا کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. اور یہی چیز ہے جب ہم لوگ کہیں پہ جب مسجد وغیرہ کسی میں جانا ہو, کہ تشکیل ہو جائے کسی سٹی میں جانا ہو, تو وہاں کے جو لوگ ہیں کیونکہ ہم بھی اسی کمیونٹی کا ہی حصہ ہے, تو ہمیں پتہ ہے کہ ہماری اپنی پرسنل لائف کے اندر بندے کی جو روٹین ہوتی ہے, جو ایک ہسل مچی ہوئی ہے, جاب کام ورک کھانا یہ سونا پھر بلا بلا بلا, تو ان ساری روٹین کے اندر سب سے زیادہ کمفرٹیبل انسان میں نے نوٹ کیا تب ہوتا ہے جب کوئی تبلیغی جماعت مسجد میں آئی ہو, آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہوں, اور پھر آپ بیٹھ کے یعنی جب آپ کمفرٹیبل ہو کے بیٹھے ہوں, اور یا یہ سمجھ لیں کہ وہ تبلیغی جماعت جو آئی ہوئی تھی یعنی جو بندہ آیا ہوا تھا, آپ نے اس سے بات کی, آپ پہلے تھوڑا سا بھاگنے کا سوچ رہے تھے لیکن آپ نے کہا بیٹھ گیا آپ نا, اور آپ دونوں کی جب انڈرسٹینڈنگ ہو گئی نا ایک دفعہ, تو پھر اس کے بعد آپ جو ڈسکشن کرتے ہیں نا وہ بڑے مزے کی ہوتی ہے. یعنی بندہ یعنی گھنٹوں بیٹھتا ہے پھر وہ بندے کو فیل بھی نہیں ہوتا. تو یہ بڑا ایک فیز ہے کہ لوگ جب کوئی بھی نئے آتے ہیں تو وہ فوراً سے کہتے ہیں یار میں نے تو نا, مجھے یاد پڑتا ہے میں نے مطلب عجیب عجیب قسم کے اعلان کیا نا کہ میں نے تو اب یہ پہننا ہی نہیں ہے, تو میں نے یہ کرنا ہی نہیں ہے بس, اور ہر ٹائم جو انسان نا وہ عادت بنا لی کہ بس یہی کرنا ہے یہی کرنا ہے, کیونکہ انسان کے اندر جبلت بھری پڑی ہے, جذباتی ہوتا ہے, فوراً سے سوئچ ہوتا ہے اس کا ایمان کبھی اوپر کبھی نیچے. تو یہ ایک بڑا یونیک سا ہے. اچھا ایک تو چلو ہم نے آج یہ چیز ڈسکس کر لی کہ ان سے اس اپنی میں ایک پرسنل چیز نہیں کوٹ ہے ہے. دین کوئی. ہاں سوری اچھا, بتائیں آپ. ایک کوٹ ہے جارڈن پیٹرسن کا کہ it is very difficult to understand another culture from the outside. As an outsider,
You have no idea how much you don't know about what you don't know even. You are blind to your own ignorance. یعنی کہ اب بہت مشکل ہوتا ہے ایک آؤٹ سائڈر کے لیے کہ وہ ایک کلچر کو باہر سے اس کو سمجھ سکے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا ان چیزوں کے بارے میں، آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ آپ کو اس چیزوں کے بارے میں نہیں پتا کہ جو آپ نہیں جانتے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ اپنے ہی جو اسے کیا کہتے ہیں لا علمی کے سامنے اندھے ہوتے ہیں کہ آپ کو ان چیزوں کا نہیں پتا ہوتا. یو آر بلائنڈ ٹو یور اون اگنورینس. تو یہ چیز ہے کہ جب انسان ایک باہر سے ایک چیز کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو ویسی نہیں نظر آتی، کہ اچھی نہیں نظر آتی، اور اس کو بڑے سوالات ہوتے ہیں، بڑی چیزیں ہوتی ہیں. اب جیسے کہ جارڈن پیٹرسن جو تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے وار لارڈ کہتے تھے نا، لیکن جب محمد حجاب کے ساتھ ان کا انٹرویو ہوا تو بہت سارے کلیریفیکیشن ہوگی، اور اگر اس طریقے سے انٹرویوز ہوئے تو اور زیادہ کلیریفیکیشن ہوگی. تو جب تک ڈسکشن نہ ہو تب تک یہ چیزیں پھر بندہ آؤٹ سائڈ سے ان کو برا سمجھتا ہے کہ یار یہ چیز بری ہے. یہی میں نے چیز دیکھی ہے بہت زیادہ نا، کہ جب تک آپ کا ملنا نہیں ہوتا، بیٹھنا نہیں ہوتا، جانا نہیں ہوتا. یعنی آئی ریممبر میرا ایک کلاس فیلو جس کی باتوں سے لگتا تھا کہ یار یہ نا ایتھزم کے نا کافی قریب آ گیا، جس کا مذہبی طبقے کو لے کے ہمیشہ سے ٹونٹ مارنا، مذاق کرنا، اس طرح کے کام تھے سارے اس کے. تو بائی چانس اللہ تعالیٰ کا کرنا ہوا کہ ان کا دل کیا وہ جماعت میں گئے. تو جماعت کے جو امیر تھے، تو کیونکہ میں ساتھ نہیں جا سکا تو وہ کمپلیٹلی ایک رینڈم جماعت میں گئے. تو اب جب واپس آئے نا تو انہوں نے کہا کہ یار میری جو جماعت کے امیر تھے وہ اتنے پرانے نہیں تھے، مطلب ینگ تھا بندہ، لیکن کہتا ہے یار اس قدر کیئرفل، اس قدر لیڈرشپ کی ایبیلٹیز اس بندے کے اندر، اس قدر خیال کرنے والا بندہ، اس قدر اس کی سینسز، اور یار کیا کمال کا ایکسپیرینس، اور بڑا مزہ آیا مجھے تو. یعنی آپ یہ سمجھ لو کہ 3 دن کی جو خوراک تھی، 3 دن کی جو دعائی تھی، وہ اس نے ایسا اثر کیا کہ آپ جو ان سا اس قدر اس کو حقارت سے دیکھ رہے تھے نا، جس چیز کو آپ اس قدر حقارت سے، اور تجسس تھا ایک، کچھ سوالات بھرے پڑے تھے کمپلیٹلی رینڈم لوگوں میں، کہ کسی کو نہیں پتا بھائی یہ سافٹ ویئر انجینئر بن رہے ہیں بھائی حضرت، ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے بڑا خیال رکھنا. مطلب دیٹ واز اے سپر رینڈم جماعت. ہاں کیونکہ امیر کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، تو پھر بڑا خیال کرنا یہ وہ. تو مطلب میں بڑا ہی اس چیز کو لے کے میں حیران بھی ہوا کہ یار دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے راستے کے اندر نا خود تربیت کرتے ہیں، خود کرتے ہیں، بالکل ایسے. اور آپ اگر آ رہے ہو، بڑی آپ کی پیاری بات ہے وہ جارڈر صاحب کو جو آپ نے کیا ہے، کوٹ کیا کہ جس چیز کو آپ نے دیکھا نہیں ہوتا اس کے بارے میں آپ کا پرسیپشن بھی غلط ہوتا ہے، اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کس قدر غلط ہوتا ہے آپ کا پرسیپشن. یعنی بالکل اپنی جو ایسے. کم علمی ہے اس کا لیول بھی نہیں پتا آپ کو کہ کتنا کم علم ہے. یعنی اپنی کیا بات کرنی، مطلب کہ یار لوگ بستر اٹھائے دیکھ کے نا ایک فیل کرتے ہیں کہ یار بڑے کوئی لو کلاس کے لوگ جا رہے ہیں، اور وہی بندہ جب جماعت میں جاتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں یار مجھے آپ بستر دیتے ہیں اپنا، میں آپ کا بستر ہی میں پکڑ لیتا ہوں. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل مطلب ایسا. دین میں تو اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبصورتی رکھی ہے کہ انسان جو سا ہے نا اس میں جب آتا ہے نا تو اس کو راحت، سکون، چین ملتا ہے. اور آج کے دور میں یار میرا نہیں خیال، آج کے دور میں ٹو بی اے کامن مسلم، ایک عام مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو تبلیغ کے علاوہ، ایک عام مسلمان ہونے کے ناطے تبلیغ کے علاوہ دینی لحاظ سے آپ کی خیر خواہی کرنے کا کوئی طبقہ اگر سوچتا ہے تو وہ مجھے نہیں نظر آتا. یعنی یہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ایک پیور ہیومینیٹیرین جو نہیں ہے، خدمت خلق والا بندہ، وہ پیور بناتی ہے. اور جو سا ہے کہ انسان اپنی اس قدر ہیکٹک اور اس قدر جدید سی جو ایک روٹین ہے نا اس کی، ٹیکنالوجی اور 4G آ گیا ہو جی،
موبائل ہے اور ڈوپامین آ رہا ہے، فوراً سے نوٹیفیکیشن آ رہی ہے اور جی پکچرز کے لائکس آ رہے ہیں، اور بات چیت کرتے ہوئے وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر پا رہے، 5 منٹ بھی نہیں اس کا موبائل پاکٹ میں رہ پا رہا، فوراً سے نکل کے جو ان سے نا اس کو دیکھنا ہے کچھ نہ کچھ. اس قدر ایسی روٹین جہاں پہ انسان کے پاس سوچنے کا بھی ٹائم نہیں ہے اس روٹین کے اندر. یعنی یہ واحد ماحول ایسا جو آپ کو ان سب مصروفیات زندگی سے نکال کے اور پھر آگے نا آپ کو اس ماحول میں لے آتا ہے. مطلب میں ایک اپنی ریسنٹ ایک مثال بتاتا ہوں. یہ جو نیو ایئر آیا نا، یہ نیو ایئر نائٹ اور یہ 2-3 دن جو سے ایک دن فرائیڈے کو لے کے اور سیٹرڈے سنڈے تک نا جماعت میں جانا ہوا. اچھا اس جماعت کے اندر نا سسٹم یہ تھا کہ تھوڑا سا ڈفرینٹ یہ سین تھا کہ زیادہ تر اس میں لوگ وہ تھے جو پہلی دفعہ آئے ہوئے تھے. اچھا پھر مزے کی چیز یہ کہ سردیاں تھیں تو گاؤں میں تشکیل تھی اور خوب سردی خوب. اچھا پھر گاؤں کے اندر گیس، وہاں جہاں پہ ہم لوگ پکانا کرتے وہاں گیس بھی نہیں تھی. اچھا اچھا تھے لڑکے تقریباً ایف ایس سی کر رہا ہے کوئی بچہ، ہاں ایف ایس سی کر رہے ہیں زیادہ، یا کوئی 1-2 بڑے ہوں گے. یعنی یہ جماعت ہے اور تقریباً نئے ہیں سارے. نئے مطلب کہ جو ایک بندے نارمل روٹین گزارنے والا بندہ ہوتا ہے، مطلب سوٹڈ بوٹڈ رہنا ہے، پکچرز یہ وہ اسٹیٹس لگانے ہیں اور جی وہ روٹین ہے، کالج جانا ہے، لڑائیاں شڑائیاں یہ وہ سارا کچھ. اچھا اس جماعت کے اندر ہم لوگوں نے صرف وہ اجتماعی جو اعمال تھے، جو ایک اب جو سن رہا ہوگا اس کو تو نہیں پتا اجتماعی اعمال کیا ہوتے ہیں، مطلب نارملی جو تبلیغ کے جو وہ جو ایک روٹین جو کرنے ہوتے ہیں، اچھا ان کا تھوڑا سا خیال رکھا. باقی سپر رینڈم مطلب چل تھا، آپ باہر آئیں جائیں بٹ ود دا روٹین کے، مطلب 2 بندے اکٹھے چلے جائیں ذرا ایک دوسرے کا وہ لک آفٹر کر لیں گے آپ. اچھا پھر جس جگہ پہ ہم لوگ آئے ہوئے تھے وہاں کافی ٹائم ہو گیا تھا جماعت کو آئے ہوئے، اور وہ ایک الگ اسکول آف تھاٹ کی تھی. یعنی نارملی وہاں پہ جماعتوں کو اتنا فریلی الاؤ نہیں کیا جاتا، مطلب ایسی جگہ پہ تھے ہم لوگ. مطلب یہ نہیں تھا کہ بہت ہی زیادہ وہاں جماعتیں آتی رہتی ہیں تو بہت ہی ویلکمنگ لوگ تھے، ایسا سین نہیں تھا. اچھا تو اب سین یہ ہوا کہ کون سا ہے نا مطلب فل سپر چل ماحول رہا، نہ کوئی بہت زیادہ کچھ سیکھنا سکھانا کیا بہت زیادہ، بس سپر رینڈم جو انیشیل جو وہ ہوتے ہیں، غسل کا دیکھ لیا، تھوڑا سا کلمہ دیکھ لیا ہلکا سا، اور جو ان سے مذاکرات نا ہو گئے، نماز کے فرائض دیکھ لیے ذرا، اور جو مذاکرات ان ہو سے گئے. نا ہاں چھوٹے موٹے سے جیسے سوتے ہوئے ذرا یہ کر لیں خیال، کھانا کھاتے ہوئے تھوڑا سا ہمارے یہ دیکھ لیں. ہمارے محمد بھائی مذاکروں کو مذاکرات کہتے ہیں. ہاں مذاکرات کر رہے ہیں. مذاکرات ہو گئے بھائی. اچھا تو یعنی ایسا ماحول رہا ہمارا. اچھا پھر وہاں پہ مسجد میں جو سا نا بون فائر کرنا ہوا ہمارا، اور مسجد کے اندر ہی نا، اور سپر رینڈم مطلب جھکتے لگا رہے ہیں ایک دوسرے کو، فل جھکتے چل رہی ہیں، اور جی امیر صاحب کو بھی جھکتے لگ رہی ہیں، اور جی ایک دوسرے کو جھکتے ٹھوک امیر رہے ہیں. صاحب اچھا ایسا سین چل رہا ہے نا، کیونکہ ذرا سپر فرینڈلی ماحول تھا وہاں پہ، فل یعنی مزے سے نا. مطلب لڑکے جو ان سے ہیں وہ اب لوگوں کو عادت نہیں ہوتی سونے کی عشاء کے بعد، تو مطلب لیٹ نائٹ تک جاگ بھی رہے ہیں. بس یہ کہہ دیا کہ یار ذرا سو رہے ہیں تو باہر وضو خانے میں چلے جاؤ. اب اللہ کی کرنی ایسی کہ وضو خانے میں تو بندہ جائے کلفی بن جائے وہ، تو مطلب اندر ہی تھوڑا سا چک چک لگے ہوئے اور بس کر رہے ہیں نا. کہنے کی بات یہ ہے کہ مطلب کہ سپر رینڈم اور چل ماحول ہے، اور جی باہر سے کھانے آ رہے ہیں، اور جون سا ہے نا پکا بھی پا رہے ہیں تو جتنا پکا رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. باقی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی 5 نمازیں جو ہے نا ہم لوگ 3 دن تک جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھ لیں. اچھا اس میں بھی اتنا زیادہ پنچویلٹی نہیں رہ رہی نا، کیونکہ ذرا تھوڑا سا لیزینس ہے. مسجد ہے تو ذرا ٹھنڈا پانی نہیں آ رہا، تھوڑا سا ویٹ کر رہا ہے اگر بندہ، یعنی ایسا سچویشن ہے. اچھا تو اتنی یعنی سپر مطلب کہ ایک نارمل اور کیجول سا ایک ماحول جہاں پہ یعنی بس یہ لائٹ سا مطلب گشت پہ چلے گئے، اور جی تھوڑا سا چلو آج بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اور سارے بھی نہیں بیٹھ رہے اس میں. اچھا اس ساری سچویشن کے باوجود یعنی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تاثرات کیا ہیں کہ یار مطلب کہ تھوڑا سا نا سیڈنس آ رہی ہے ان 3 دنوں کے بعد بچھڑتے ہوئے، اور کہہ رہے ہیں یار نہیں انشاءاللہ نا اگلی دفعہ بھی ہم سب اکٹھے جائیں گے اگلی دفعہ. یعنی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مطلب وہاں پہ ہم لوگ گانے بھی نہیں سن پا رہے، ٹھیک ہے، اور باتیں شاتیں بھی نہیں کر پا رہے، اور اپنے مرضی کا ڈریس کوڈ بھی نہیں پہن پا رہے. ذرا تھوڑا سا کوشش کریں، ذرا مطلب ٹراؤزر وغیرہ بھی پہن کے آئے ہوئے تھے لڑکے، لیکن نارمل کوشش کرتے ہیں لوگ کہ ذرا مسجد والے ماحول میں جا رہے ہیں تو ذرا شلوار قمیص پہن لیں اس دوران. یعنی اتنا سپر رینڈم سا ماحول، اتنا سپر رینڈم سا ماحول، لیکن گھر سے نکل کے آ کے مسجد میں 2-3 دن کا قیام کر لینا، اور ایک دوسرے کے ساتھ سم ہو تھوڑا سا مطلب خیال کر لینا. یعنی
وہ چیزیں جو انیشلز ہیں اسلام کے، اچھا ان چیزوں کو تھوڑی سا پریکٹس کر لیا نا، تھوڑا سیکریفائز ہو گیا، ذرا سردی میں جا رہے ہیں، کھانا لینے جا رہا ہے بندہ، روٹیاں لانی پڑ رہی ہیں، یا صبح ناشتے کے لیے دودھ لانا پڑ رہا ہے، چائے بنا رہے ہیں، یہ وہ، اچھا تو اتنا اس قدر کیجول جو چیز اور اس قدر کیجول جو گزرنے والا ایک وقت ہے نا، وہ بھی آپ کو یعنی یادگار رہ رہا ہے، اس قدر یادگار رہ رہا ہے. اور جو سا ہے نا مطلب کہ بالکل نئے آنے والے لوگ اور اتنا اس قدر کیجول اور یاد کوئی دل کر رہا بیٹھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اچھا میں نے یہ کام کریں، ٹھیک ہے کر لیں آپ، کوئی نہیں، یعنی مطلب وہ بھی نہیں کہ جو بہت اسٹرکٹ ایک رکھا ہوا ہے نا بہت زیادہ، کیونکہ لوگوں کی اکثر یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ایک دفعہ آ گیا تو بس نہ اب اس کو کلمہ پڑھا کے اور نہ داڑھی بھی اس کی 3 دن کے اندر پوری آ جانی چاہیے، 1 بالش تک داڑھی ہو جائے اس کی، اور جی ہاں جو سا ہے نا اس کو جی وہ نماز کے جو 100 مسائل سے یاد ہو جائیں، اور جی اب تو پینٹ شرٹ ہے تو اس نے نا توبہ ہی کر لینی ہے، مطلب ایسا کوئی سین ہی نہیں ہے، کیونکہ جماعت کے اندر جانا ہر ایک بندے کے اوپر ایک اپنی مرضی ہوتی ہے. ہاں کوشش کر لے تم یار، میں آ ہی گیا ہوں تو چلو تھوڑا مان ہی لوں ان کی، ہاں اتنے بالکل نخرے نہ ایسا کروں میں، مطلب کھانا بیٹھ کے کھا لوں میں بالکل بالکل اور ساتھ مل کے کھا لوں تھوڑا سا میں، یعنی اتنا کیا، یعنی اس کام کی برکت ایسی خوبصورت ہے اللہ رب العزت کی کہ آج کے دور میں بھی تھوڑا سا کوریلیٹ کر رہے ہیں صحابہ والے ٹائم کے ساتھ، فزیکلی خود اٹھ کے جانا ہو رہا ہے، مطلب کہ یوٹیوب پہ نہیں چل رہا سین سارا، فزیکلی یعنی تھوڑا سا سیکریفائز لگ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ انسان کے جذبات اور کیفیات کو بدل پا رہا ہے، اور بالکل ایسا ہی انسان جو ہے نا اپنے گولز جو ہے وہ اورینٹڈ رکھ رہا ہے، ذرا دین کے اورینٹڈ رکھ رہا ہے. مطلب کہ آئی ریممبر کہ 3 دن سے آنے کے بعد 1-2 دن کے بعد ہم لوگ ملنے گئے نا لڑکوں سے، تو ایسے مل رہے تھے جیسے پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد ملے ہم لوگ نا، مطلب ایسے جذبات ہو جاتے ہیں انسان کے. تو بڑی خوبصورت ایک محنت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے اس کی، اور جن کا آمین نہیں ٹائم لگا ان کو اس میں ایٹ لیسٹ جا کے ذرا تجسس جا کے دیکھیں، چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس دیکھیں انسان پھر کیا کر رہے ہیں، یہ گڑبڑ تو نہیں کرتے. کیونکہ مجھے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا جب پہلی دفعہ میں نکل رہا تھا، میں نے کہا یار میرا فرقہ نہ بدل دے، ابا جان یار فالو کر رہے ہیں، ابا جان فالو کر رہی ہے چیز کو، میرا وہ نہ چیز مجھے میں یار نہیں کام خراب ہو جانا. ایک ٹائم ہے اپنا جب لگتا تھا یار ہم تو پڑھے لکھے ہیں، ذرا یہ کیا مطلب شباب میزیں پہنی ہوئی ہیں اور بسی، مطلب یہ اتنے پیارے پیارے بیان بھی تو پڑھے میں یوٹیوب کے اوپر. ہاں تو بالکل اصل میں اس کو بنانے کا جو مقصود تھا نا، یعنی اس کو جو بنانے کا جو مقصد تھا جو چینل کو، وہ یہی تھا کہ یار ہم لوگ جو سا ہے نا وہ ڈوپامین کا ہم لوگوں نے بہترین ذریعہ رکھا ہے اس چیز کو نا، تو میں بھی اس کے ذریعے ہم تھوڑا سا وہ ایسکلیٹ ہو جائیں چیزیں، یا ایٹ لیسٹ مجھے ایک فورم مل جائے جس میں نا میں تھوڑا سا نا کچھ آپ جیسے نیک لوگوں کو جو سا ہے نا وہ لا کے ڈسکس کر سکوں. استغفر اللہ استغفر اللہ. تو ایک تو یہ میں نے کیا پوڈ کاسٹ نا، ایک یو کے دوست ہیں ان کے ساتھ کیا پوڈ کاسٹ نا، ہاں تو ان کا یعنی وہاں پہ کیسا ٹائم گزرا ہے، اور تبلیغی کام کر رہے ہیں وہاں پہ نہیں کر رہے ہیں، اور ایز بینگ اے نارمل مسلم یعنی آپ وہاں پہ کیسے یعنی سروائیو کر پا رہے ہیں. تو بڑی ایک مزے کی اور بڑی انٹرسٹنگ چیزیں پتہ چلی، وہ میں نے کیا تھا پوسٹ، وہ بھی موقع ملے دیکھنے کا تو دیکھنا، میں 2-3 دن میں شاید 2 کا پریمیئر وہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ نا ماحول کا پجاری ہے، جیسا اسے ماحول ملتا ہے انسان ویسا ہو جاتا ہے. ایسا ہوا. اور گناہ تو پھیل سکتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، لیکن نیکی بہت کم پھیلتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے. ہاں مطلب کوئی بیان سن کے 5 وقت کا نمازی مشکل ہی بن سکتا ہے، کیونکہ اس میں وہ نور نہیں ہے نا سوشل میڈیا سے. تو اصل تو خوبصورتی اور کام کیا یہ ہے کہ انسان فزیکلی تھوڑا سا سیکریفائز لگائے، ورنہ آن لائن تو پھر MBBS کے ڈاکٹر بھی بنتے تو پھر ان سے علاج بھی کرواتے لوگ. ابھی تو لوگ ڈر رہے ہیں نا، یہ جو بیچ ہاں نکلا ہے 20 والا جو بیچ نکل رہا ہے 20-21 والا، لوگ تو ڈر رہے ہیں کروائے یا نہ کروائے علاج سے. تو یہ ہے، اللہ آسانی کرے انشاءاللہ. ایک پلان کیا تھا میں نے یونیورسٹی میں جو سا ہے نا، یہ اینڈ کر دیں اسے ٹاک کو، ہاں کر دیں. وائنڈ اپ کر دیں.